السلام علیکم. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کی بالخصوص یہودیوں کی اس حرکت کا تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اللہ کے متعلق گستاخانہ الفاظ استعمال کیے تھے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ بخیل ہے اور ہم سے قرضہ مانگتا ہے. فرمایا تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہے، اللہ تو دن رات خرچ کرتا ہے. اور جب سے اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ رب العالمین خرچ کر رہا ہے. اور فرمایا اس بات کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں کے اندر نفرت اور بغض اور ایسے اختلافات پیدا کر دی ہیں جس کی وجہ سے وہ آپس میں کبھی مل بیٹھ نہیں سکتے. اور جب بھی یہ لڑائی کی آگ جلاتے ہیں اللہ اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، یہ زمین کے اندر فسادی ہے، اللہ فساد کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو اللہ کہتے ہیں ہم ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں اور ان کو جنت کا حقدار بنا دیتے. اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو میانہ روی کرتے ہیں اور دین اسلام کی طرف آتے ہیں اور ان میں سے اکثر برے اعمال کرنے والے ہیں. اور پھر نبی اسلام سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذمے جو کام لگایا گیا ہے دعوت و تبلیغ کا، آپ کے پاس جو بھی علم ہے لوگوں تک پہنچا دیجئے. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. اور اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں کی شر سے حفاظت کرنے کے لحاظ سے کافی ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. آج کا جو سبق ہے وہ صفحہ نمبر 57 ہے اور آیت نمبر 68 ہے. آج کے سبق کے اندر اللہ رب العالمین یہود و نصارہ سے فرمائیں گے کہ تمہارا اس دین پہ چلنا کافی نہیں ہے جب تک تم قرآن پاک کو نہیں مانو گے. اور اسی حوالے سے فرمایا جو ایمان لائیں گے اچھے عمل کریں گے ان کو قیامت والے دن کسی طرح کا بھی کوئی خوف نہیں ہوگا. اور پھر جو ان سے عہد لیا گیا تھا، جو انہوں نے عہد کو توڑا ہے، اس حوالے سے مزید بات انشاءاللہ سبق کے اندر ہوگی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم، نہیں ہو تم، علی شیء، اوپر کسی چیز کے، حتی، اوپر کسی چیز سے مراد کسی دین پر نہیں ہو تم، ہاں حتی یہاں تلک کہ تقیم التورات، تم قائم رہتے تورات کے اوپر، والانجیل، اور انجیل کے اوپر، اور وما انزل، اور جو نازل کیا ہے الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تم تورات کے اوپر اور انجیل کے اوپر قائم رہتے تو تم پھر ہدایت یافتہ تھے اور پھر تم اچھے لوگ تھے اور پھر تم اللہ کی ماننے والے تھے. اور اس تورات اور انجیل کے اندر لکھا ہوا تھا کہ میرا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے جائیں گے. ان کی کتابوں کے اندر، انجیل کے اندر، اور ہر یہاں تلک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ان الفاظ کے ساتھ سنائی تھی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام آسمانوں پر احمد ہوگا اور زمین والوں کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. وہ آئیں گے، تم نے ان کے ساتھ ایمان بھی لانا ہے، ان کی تائید بھی کرنی ہے، ان کی نصرت بھی کرنی ہے، ان کے ساتھ چلنا ہے، ان کی معاونت کرتے ہوئے لوگوں کو بھی دین کی طرف بلانا ہے. یہ ان کے سامنے ساری باتیں بیان کی گئی تھی کہ وہ اہل عرب کے اندر سے نبی ہوگا، وہ اس طرح اس کی صفات ہوگی.
نبی علیہ السلام نے فرمایا میری ساری صفات پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے. فرمایا اگر تم تورات کو مانتے اور انجیل کو مانتے تو گویا ان صفات کو دیکھنے کے بعد تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آتے اور اللہ کی سچی کتاب کے اوپر بھی ایمان لے آتے. در حقیقت بات یہ ہے کہ تم نے تو تورات کو نہیں مانا, تم تو انجیل کو نہیں مانتے. جس طرح ماننے کا حق تھا تم نے اس طرح کتاب کے اوپر ایمان لائے نہیں, تم اس طرح تم نے کتاب کو دیکھا ہی نہیں. تو فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ, اور البتہ ہم ان کو زیادہ کریں گے, کثیراً بہتوں کو, بہت زیادہ لوگوں کو, منہم ان میں سے, ما انزل جو نازل کیا ہے, الیک آپ کی طرف, من ربک آپ کے رب کی طرف سے, طغیاناً سرکشی میں, وکفرا اور کفر میں. جس طرح پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا مومنوں کے ایمان کو تقویت ملتی تھی, ان کو خوشخبریاں ملتی تھیں, وہ جذبہ اپنے اندر پیدا کرتے تھے, نوافل ادا کرتے تھے, 5 روزانہ نمازیں ادا کرتے تھے, ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے اس جنت کی طرف لپکو جس کا طول و عرض زمین و آسمان جتنا ہے. صحابہ کے اندر جذبہ پیدا ہوتا تھا. فرمایا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات یاد رکھیں, جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا تھا ان کے دل نرم ہونے کی بجائے مزید سخت ہو جاتے تھے, ان کے اندر بغاوتیں بڑھ جاتی تھیں, یہ قرآن کے مزید دشمن بن جاتے تھے, یہ مسلمانوں کو مٹانے کی مزید سازشیں کرتے تھے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. اللہ فرماتا ہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا ہے یہ سرکشی کے اندر مزید آگے بڑھ جاتے ہیں, وہ کفرا, اور یہ کفر کے اندر بھی سبقت لے جاتے ہیں, یہ بہت آگے گزر جاتے ہیں اور ایسے مقام پہ چلے جاتے ہیں کہ جہاں اللہ ان سے اتنا ناراض ہو جاتا ہے کہ جس ناراضگی کے بعد اللہ ان سے کبھی راضی نہیں ہوگا. اور یہاں تلک کہ انہوں نے پھر انبیاء کو جھٹلایا اور انبیاء کو قتل بھی کر دیا. اللہ فرمایا اتنے یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں. فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں, ان کے اوپر غم نہ کھایا کریں, اس کافر قوم کے متعلق آپ غم نہ کریں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو دعوت دیتے نا تو وہ دعوت سے انکار کر دیتا, منہ پھیر لیتا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوتا کہ یہ بندہ کیوں بغاوت کر رہا ہے, کیوں نافرمانی کر رہا ہے. فرمایا لوگوں میری مثال تمہارے اندر اس طرح ہے جس طرح ایک انسان آگ جلاتا ہے, آگ جلانے کے بعد اس کے اندر کیڑے پتنگے کودنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جس نے آگ لگائی ہوتی ہے وہ اپنے ہاتھ سے ان کیڑوں مکوڑوں کو پیچھے کرتا ہے لیکن پھر اس کے اندر جاتے ہیں. فرمایا لوگوں میری مثال بھی یہ ہے, میں تمہیں کمر سے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں جہنم سے بچ جاؤ, لیکن تم اپنا دامن چھڑا کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. تو فرمایا فلا تأس علی القوم الکافرین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے متعلق غم نہ کھائیے گا, پریشان نہ ہوئیے گا, یہ ہے ہی حد سے بڑھنے والے. نبی اسلام کی حد الامکان کوشش ہوتی تھی. آپ دیکھ لیں نا جب آپ کا چچا بیمار تھا, قریب المرض تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد, تو نبی اسلام کو اطلاع دی تو پاس آ کے بیٹھ گئے کیونکہ انہوں نے نبی اسلام کا بڑا دفاع کیا تھا. اللہ کہتے تھے ہے میرا بھتیجا, چاہے میرے دین کے خلاف بات کرتا ہے لیکن جس نے میرے بھتیجے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا میں اس کی آنکھ باہر نکال دوں گا. اس بھتیجے کی طرف کوئی نہ میری آنکھ سے دیکھے, اس کی طرف کوئی برا ہاتھ نہ بڑھائے. لیکن جب مرنے کا وقت آیا تو کہا چچا ایک دفعہ کلمہ پڑھ دو, اللہ رب العالمین کے سامنے میں دلیل پیش کروں گا. لیکن اپنے دین پہ فوت ہو گیا, مر گیا. لیکن نبی اسلام کو یہ حسرت تھی کاش میرا چچا اس دنیا سے رخصت ہوتا تو دین اسلام کو قبول کر کے ہوتا. تو فرمائے فلا تأس علی القوم الکافرین. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالم لوگوں کے اوپر آپ ترس نہ کھائیں, غمخوار نہ ہو, یہ ان کا رویہ ہی ایسا ہے اور اللہ نے ان کے مقدر کے اندر یہ ہدایت لکھی نہیں. ہدایت کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, جس کو چاہے دے, جس کو چاہے نہ دے. فرمایا ان الذین, بے شک وہ لوگ, آمنو جو ایمان لائے, والذین اور وہ لوگ, ہادو جو یہودی ہوئے, والصابئون اور بے دین لوگ جن کے پاس کوئی دین نہیں ہے, صابی ہے, کسی دین کو انہوں نے نہیں مانا, کسی کتاب کو نہیں مانا, کسی نبی کے ساتھ نہیں چلے.
اپنی منمانی، اپنی سوچ، اپنے منہج کے ساتھ چلتے رہے۔ والنصارى اور عیسائی، ان میں سے کامیاب کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں من، کامیاب وہ انسان ہے آمنا، جو کوئی ایمان لائے، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن کے ساتھ، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے۔ صرف کلمہ پڑھ کے بیٹھ نہ جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، نمازوں کی چھٹی، روزے کی چھٹی، قرآن سے چھٹی، کوئی دین کا کام نہیں کرنا، بس میں نے صدق کے دل سے کلمہ پڑھ لیا بس ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وعمل صالحا، اور اچھے عمل کرے۔ جس انسان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں اس کے متعلق میرا رب کیا اعلان کرتا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے فلا خوف، پس نہ ہی کوئی خوف ہوگا، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کل قیامت والے دن غمگین ہوں گے۔ خوف، اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کی دنیا کے اندر جا کے دیکھیے، 50,000 سال کا دن ہوگا، سورج 1.25 میل کے اوپر ہوگا، انسان اتنا پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا کہ انسان کو اتنا پسینہ آئے گا کہ بعض لوگوں کو پسینہ ان کی ناف تک، بعض کو حلق تک، اور بعض ایسے بد نصیب ہوں گے جو اپنے ہی پسینے کے اندر ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فلا خوف علیہم، ایسے بھی اللہ کے خوش نصیب بندے ہوں گے جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے کہ ہم نے جو سابقہ زندگی گزار کے آئے ہیں دنیا کے اندر، وہ ہمارا پتہ نہیں کیسا معاملہ بنے گا، اللہ ہمارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے گا۔ ان کو کوئی غم نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہوگا ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا ہے، ہم نے ہر گھڑی اللہ کو یاد رکھا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اچھے عمل کر کے آئے ہیں، کوئی غم نہیں، اور یہ بھی حسرت نہیں ہوگی میں نے تھوڑی نیکیاں کی ہیں، کاش میں زیادہ نیکیاں کر لیتا، میں نے فلاں وقت اس بربادی کے اندر گزارا ہے، میں اس سے اچھا عمل کر لیتا۔ ولا ہم یحزنون، کوئی غم نہیں ہوگا، امن کے اندر ہوں گے، کوئی خوف نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس انسان کے لیے ہے جو ایمان لائے اللہ پر، قیامت کے دن پر، اور اچھے عمل کرے گا، کل قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ اللہ عزت کے ساتھ ایسے لوگوں کو پروٹوکول دیتے ہوئے جنت الفردوس کا حقدار بنا دے گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسے خوش نصیب لوگوں کے اندر شامل فرما لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا لقد تحقیق، اخذنا، ہم نے پکڑا، میثاقا، پختہ وعدہ، بنی اسرائیل سے، وارسلنا، اور ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف، رسلا، کئی رسول اس بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کا یہ سلسلہ چلا ہے یہ سارے ہی بنی اسرائیل کے اندر سے آئے ہیں۔ فرمایا کلما، جب کبھی بھی، جاءہم، آیا ان کے پاس، رسول، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بما لا تہوا، جو ناپسند سمجھتے تھے، انفسہم، ان کے دل بڑے کراہت محسوس کرتے تھے، آگے ٹینشن، ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے نا، لو جی حاجی صاحب آ گئے ہیں، انہوں نے نماز کا ہی کہنا ہے تو کیوں نہ بندہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ مولوی صاحب نے صرف سمجھانا ہی ہے، ان کے پاس ہو رہا ہے کیا؟ بما لا تہوا انفسہم، جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، نبی وہ چیز لے کے آئے تھے، جب ان کے پاس وہ لے کے آئے نا، فریقاً، ایک گروہ نے، کذبوا، جھٹلایا، کہا نہیں، معاذ اللہ، کہنے لگے یہ جھوٹے ہیں،
اللہ، اگر تم سچے نبی ہو اللہ سے عذاب لے کے آؤ، جس عذاب کا ڈراوا ہمیں دیتے ہو وہ عذاب لے کے آؤ، ہماری پکڑ ہو جائے۔ اور دیکھیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی انہوں نے یہی رویہ اختیار کیا تھا۔ ابو جہل ایک دن کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے کہنے لگا اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے نبی ہیں، سچے رسول ہیں، تیری سچی کتاب ہے، ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما، ابھی اتنا بھی عذاب علیم، یا اللہ ہمیں کسی دردناک عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے تو جھٹلا دیا، کہنے لگے تم نبی نہیں، وفریقاً یقتلون، اور ایک فریق اتنا حد سے بڑھ چکا تھا اس نے نبیوں کو قتل ہی کر دیا، شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے چھاؤں کے اندر۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب ہمارے لیے دعا کریں گے، اللہ کی مدد کب آئے گی، اب برداشت سے معاملہ باہر ہو گیا ہے۔ نبی اسلام ٹیک چھوڑ کے آگے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا لوگوں، اور میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، تم سے پہلے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جن کو زمین کے اندر گڑھا کھود کے آدھا زمین کے اندر اور آدھا باہر رکھ کے ان کے اوپر آرا چلا دیا جاتا تھا، ان کے دو حصے کر دیے جاتے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے جن کے اوپر لوہے کی کنگھیاں چلائی جاتی تھی، اور بعض ایسے لوگ تھے کہ ان کو زمین پر لٹا کے ایک ٹانگ ایک اونٹ کے ساتھ، دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ، دونوں اونٹوں کو خلاف سمت چلا دیا جاتا تھا۔ لوگوں اس وقت بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی، اور اس وقت یہ معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اس وقت نبی بھی اٹھا پکار اٹھے تھے متی نصر اللہ، الا ان نصر اللہ قریب، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ اللہ نے جواب دیا اللہ کی مدد قریب ہے، لیکن تم نے ثابت قدمی اختیار کرنی ہے۔ اللہ، اس طرح ان ظالموں نے نبیوں کو شہید کیا تھا، اس طرح نبیوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے تھے۔ فریقاً کذبوا، ایک فریق نے جھٹلا دیا، اور فریقاً یقتلون، اور ایک گروہ نے ان کو شہید کر دیا۔ یہ ظلم کی داستان ہے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی تاریخ یہی ہے۔ یہ ان کے پاس کمین کی حرکات تھی، نبیوں کو نہیں انہوں نے چھوڑا بدتمیزوں نے۔ اور آج بھی اس معاشرے کے اندر جتنا غلیظ ترین کافر یہودی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کے لحاظ سے اتنا سخت کوئی بھی نہیں ہے۔ فرمایا وَحَسِبُوا، آخری بات، انہوں نے گمان کیا، اللہ تکونا، یہ کہ نہ ہوگا، فتنۃ، کوئی آزمائش۔ انہوں نے کہا ہم آزاد پھر رہے ہیں، جو دل میں آتا ہے، جو من میں آتا ہے ہم کرتے رہتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں۔ بے خوف تھے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَمُوا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا، ہدایت کا رستہ نظر ہی نہ آئے، وَصَمُّوا، اور ہم نے ان کو بہرا بھی کر دیا، ہدایت کی بات ان کے کان کے اندر جائے ہی نہ۔ اللہ اکبر، نہ رستہ معلوم ہو سکے۔ اور بعض مفسرین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اندھا اور بہرا کیسے کیا تھا؟ بخت نصر کو ان کے اوپر مسلط کر دیا، انہوں نے اقصی مسجد کو جلا دیا اور ان کے مالوں کو لوٹ لیا، ان کے غلاموں نوجوانوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈیے بنا لیا۔ پہلا یہ مسئلہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اندھا اور بہرا کر دیا، یعنی ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا۔ اللہ پھر فرماتے ہیں ثم تاب اللہ، پھر متوجہ ہوا علیہ ان کے اوپر اللہ، ثم عموا، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصموا، اور بہرے ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ترس کھاتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر دوسری قوموں کو مسلط کر دیا، یہاں تک کہ یہ دنیا کے اندر ایک ذلت اور رسوائی والی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہو گئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اندھے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، ہدایت کا رستہ دیکھ نہیں سکتے، ہدایت والی بات کو سن نہیں سکتے۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثر لوگ ہی ایسے ہیں، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون،
یہ جو دنیا کے اندر اعمال کرتے ہیں نا، اللہ رب العالمین ان سب کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اللہ سے کوئی بات بھی مخفی اور لکی چھپی نہیں ہے۔ تو یہ تھا میرے بھائی آج کا سبق، جس کے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک تم قرآن کو نہیں مانو گے، پیارے نبی کو نہیں مانو گے، اس وقت تک تمہارا کام نہیں چلے گا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی یہودی یا عیسائی میرے متعلق سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں اور پھر وہ اپنے دین پر رہتا ہوا ہی مر جاتا ہے، جب بھی مرے گا اللہ اس کو جہنم میں ہی داخل کرے گا۔ الیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، اللہ ہمیں اسی صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن لوگوں کو تو کہتا ہے کہ نہ ان کے اوپر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے قیامت والے دن، اللہ ہم سب کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔